درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ پاک کے لیے ہی ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اکیلا ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، جو ہمارے غیر مسلمان بھائی سن رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے آذان کے بارے میں۔ آذان کے بارے میں یہ پیغام ہے کہ جو بہت سے ہمارے بھائی نہیں جانتے اس کا معنی، اس کا مطلب، یہ کیا کہا جاتا ہے اس آذان کے الفاظ میں، یہ کس کا نام ہے۔ میرے بھائی بہت سے لوگ نہیں جانتے، جن کو جو ہے کہتے ہیں ہمیں آذان سے تکلیف ہے، ہمیں آذان سے پریشانی ہے۔ تو میرے بھائی یہ کیا پڑھا جاتا ہے آذان میں، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ بہت سے ہمارے جو ہے ہندو بھائی، ہماری بہنیں، ہماری ہندو مائیں، ہمارے بھائی بہن، آپ بہت غور سے سننا ہمارے الفاظ کو۔ آپ یہ سننے کے بعد کہو گے جس کو آذان سے تکلیف ہو وہ جو ہے اس دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں۔ جس کو آذان سے تکلیف ہو وہ اس دھرتی پہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ ذرا غور، یہ خود آپ کہیں گے، میری بات کو اگر آپ سنیں گے سمجھیں گے تو بہت غور سے سنیے گا۔ یہ جو ٹاپک میں آج یہ بتا رہا ہوں، ہماری ذمہ داری بھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری، لوگوں کو بتانا، جو ہمیں معلومات ہے وہ دوسروں تک شیئر کرنا۔ جتنی بات ہمیں معلومات ہے دین کی، دوسروں تک بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ سسٹم بنا ہوا جسے چینل جو ہے اس کو دوسروں تک بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں۔ یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، جو ہمارے ہندو بھائی بہن مائیں ہیں۔ آپ اگر سنیں گی تو کہیں گے انشاءاللہ۔ جو آذان میں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ جسے لوگ کہتے ہیں آذان سے بہت تکلیف ہوتی، نعوذ باللہ، شرم کرو۔ اب جو کہا جاتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر جو آذان میں کہا جاتا ہے، پہلا الفاظ کیا ہے جانتے ہو؟ بہت غور سے سننا۔ الاول الآخر الظاہر الباطن۔ سب سے پہلے اللہ، مالک، سب کا مالک، جتنے بھی پوری دنیا میں بسنے والے غیر مسلمان ہیں، بہت سے ایسے ہمارے بھائی بہنیں جو کہتے ہیں سب کا پالنہار صرف ایک ہے۔ ویدوں کے اندر کہیں مورتی پوجا نہیں لکھا ہے، کہیں نہیں لکھا ہے ویدوں کے اندر۔ ایک پرماتما کے بارے میں آیا ہوا ہے۔ بہت غور سے سننا۔ بہت سے یہ جو میں کہہ رہا ہوں، بہت سے ہم ہندو، اپنے ہندو جو ہے پنڈت ہے، بہت ایسے بھائی، ان کے زبان سے سناؤں۔ کسی مذہب کو چھیڑ خانی کرنا مقصد نہیں، سمجھانا مقصد ہے۔ ذرا غور کرو، جو سب سے پہلے اللہ، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ باقی رہے گا، وہ پرماتما اللہ پاک ایک ہی ہے، سب کا مالک، سب کا خالق، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو بنانے والا، سب کو جو روزی دے رہا ہے، سب کو جو کھلا رہا ہے نا، پوری دنیا کے انسانوں کو جو کھلا رہا ہے وہ اللہ کھلا رہا ہے۔ وہ پرماتما کو جانتے ہیں نا، پرماتما آپ کیوں کہتے پرماتما؟ اللہ ہی ہے، ایک ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، اسی کا نام پکارا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آذان دی جاتی ہے، احساس دلایا جاتا ہے۔ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ایمان والے بھائی ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے کام کو چھوڑو، اللہ کو بڑا مانو، سب سے بڑا وہ پرماتما ہے۔
اللہ ہے، اس کے وہی ہے سب سے بڑا، وہ زمینوں سے بڑا، آسمانوں سے بڑا، عرش فرش سے بڑا، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ میرے ایمان والے بھائیوں بہنوں، میرے غیر مسلمان بھائیوں بہنوں، بہت غور سے سننا۔ اللہ نے سب کو بنایا، وہ مالک خالق کائنات نے سب کو بنایا، وہ خالق ہے، وہ پالن ہار ہے سب کا، وہ سب سے بڑا ہے۔ ذرا غور کرو، جو آپ کو کھلا رہا ہو پلا رہا ہو، آپ کو جس نے بنایا، آپ کے لیے جس نے سورج کو نکالا، چاند کو نکالا، رات کو بنایا، دن کو بنایا، اس دھرتی کو بنایا، طرح طرح کے پھل اور فروٹ بنائے، طرح طرح کے اناج بنائے، کھانے کا نظام، انسانوں کے جو کھانے کا نظام ہے، پینے کا نظام ہے، کپڑے لتے کا نظام ہے، ہر چیز کا نظام جو دنیا کے اندر جو آج ہے، جتنی بھی دنیا کے اندر جو نظام ہے، جو آکسیجن سے ریلیٹڈ ہو، ہر چیز یہ پرماتما کی دین ہے، اللہ پاک نے دیا ہے۔ عربی میں اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا پرماتما ہے، سب سے بڑا مالک ہے، خالق ہے، وہ سب کا پالن ہار ہے، جس نے سارے انسانوں کو بنایا ہو، جس نے سارے جناتوں کو بنایا ہو، جس نے زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور یہ ستارے اور یہ پورے برہمانڈ کو بنایا ہو۔ دیکھو میرے الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، ذرا غور کریے گا۔ ایکم برہم ودتیہ ناستے ناہنے نیہا ناستے کنچن۔ بہت سے ہمارے ہندو بھائی وہ قرآن کا حوالہ ایک ایک دو دو دیتے ہیں، میں بھی یاد دے رہا ہوں نا۔ ایکم برہم ودتیہ ناستے ناہنے نیہا ناستے کنچن، ایک پرماتما کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ الفاظ ادھر ادھر ہو گئے، سدھار لینا۔ آپ پہلے دیکھو تو اپنے وید کو بھی دیکھو نا، رگ وید، یجر وید، سیام وید، اتھر وید، ویدوں کو دیکھو لکھا کیا ہوا ہے۔ نہیں پڑھتے، منہ اٹھا دیتے ہیں، نہیں آجان سے تکلیف نہیں ہے تو شیطانوں کو تکلیف ہوتی ہے آجان سے۔ جو دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے نا، شیطان، اس کو تکلیف ہوتی ہے آجان سے، بس یہ سمجھ لیجیے۔ سب کا مالک ایک ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی جو اپنے آپ کو مانتے ہیں، بودھ ہو، کوئی نرنکار میں جا رہا ہے، ذرا غور کریں میرے بھائی، وہ اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے، جو سارے برہمانڈ کو بنائے، ایک مالک، ایک خالق، اس نام سے تکلیف ہو، اس کے نام سے تکلیف ہو، جس نے ہم کو جیون دیا، جس نے سارے انسانوں کو کھلانے کا نظام، پلانے کا نظام، یہ دن نہ نکالے، وہ مالک خالق۔ آپ زندہ رہ سکتے ہیں، رات کو نہ لائے آپ زندہ رہ سکتے ہیں، دن کو ختم کر دے آپ زندہ رہ سکتے ہیں، آکسیجن ختم کر دے زندہ رہ سکتے ہیں، بتاؤ نہ رہ سکتے ہو؟ اس کے نام میں کون سا ایسا بیوقوف ہوگا اس دھرتی پہ، اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، کہہ رہا ہوں مجھے تکلیف ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ تکلیف ختم ہوگی، یہ بات کو میری سنیں گے تو، کہ جو آپ سانس لے رہے ہیں نا، اس کی مرضی کے بغیر، رب کی مرضی، کہتے ہیں نا رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا، تو آپ سانس کیسے لے سکتے ہو؟ آپ بول کیسے سکتے ہو؟ آپ سن کیسے سکتے ہو؟ آپ چل کیسے سکتے ہو؟ آپ کے رگوں میں خون کیسے دوڑ سکتا ہے؟ آپ سن کیسے سکتے ہو؟ آپ کا دماغ کیسے چل سکتا ہے؟ آپ کا گردہ جو ہے یہ کیسے کام کر سکتا ہے؟ دل کیسے کام کر سکتا ہے؟ اس کی مرضی کے بغیر، جس کا نام پکارا جا رہا ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے سرشٹی کا پالن ہار ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، بس اللہ اکبر۔ سب سے بڑا اللہ ہے، کتنا بڑا ہے وہی جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ مانا جو میں نے تھوڑا سا، بس میری جو اوقات ہے، کوئی حقیقت نہیں، ہم کو مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، بتاؤ ذرا غور کریں۔ اللہ کے نام میں تکلیف ہو، جو اسی کا دیا ہوا کھا رہے ہیں لوگ، اسی کا دیا ہوا پی رہے ہیں، اسی نے سارے انسانوں کو بنایا، سب کچھ دیا کائنات کے اندر، کیوں کہتے ہو رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا؟ تو آپ کپڑے لتے پہن سکتے ہو، آپ کو کھانا مل سکتا ہے، آپ کو گھر مل سکتا ہے، آپ کو بیوی بچے مل سکتے ہیں، آپ کو ماں باپ مل سکتے ہیں، آپ کو خاندان مل سکتا ہے، ذرا غور کریں میرے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کہ بتایا جا رہا ہے پہچانو اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، سب سے بڑا اللہ ہے۔ مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کام چھوڑ دیا کرو اس وقت اللہ اکبر پکارا جائے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا کھیت، آپ کا باغات، آپ کا دکان، آپ کا محل، آپ کا کاروبار، آپ کا تجارت، یہ بڑا نہیں ہے، چھوڑو، چلو اللہ کے گھر کی طرف۔ ذرا غور کریں میرے بھائی، یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی تھوڑا بہت سائنس کے بارے میں جانکاری کرو گے نا، پورے برہمانڈ کے اندر کیسی کیسی چیزیں، آپ کا دماغ پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں تک۔ سائنس کچھ جانے جتنا اس کو دماغ ہے اتنا ہی پہنچ سکتا ہے۔ جو 6-7% جو ہے، 100% میں 6-7% دماغ یا 8% جگتا ہوگا تو دنیا کا بڑا سائنس بنتا ہوگا میرے بھائی۔ یہ تو پورے قیامت میں اللہ پورا دماغ دے گا وہاں پہ۔ یہ تو تھوڑا سا جو میں تھوڑا بہت جانکاری وہ بتا رہا ہوں، باقی کمنٹ میں سکھا دینا، آپ کی بھی ذمہ داری ہے جو میں بتا رہا ہوں، ذرا غور کریے گا۔ اللہ اکبر کا نام آئے مسلمان کو سارے کام چھوڑ کے اللہ کو بڑا مانو، پوچھو گی میدان محشر میں۔ تو جو میرے غیر مسلمان بھائی بہن سن رہی، اللہ اکبر کا مانا یہ سب سے بڑا مالک خالق ہے۔ ذرا غور کرے، آپ کیوں کہتے ہو رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا؟ اسی کا نام تو پکارا جا رہا ہے، اسی کا نام لیا جا رہا ہے، احساس دلایا جا رہا ہے سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا مالک ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ذرا غور کریں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم گواہی دے رہے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پوجنے کے لائق نہیں اللہ کے سوا، جو مالک ہے، خالق ہے، پورے برہمانڈ کا مالک اور خالق ہے میرے بھائیوں بہنوں، وہ سب کا مالک ہے، وہ اسی کا نام تو لیا جا رہا ہے، جس نے سارے سنسار کو بنایا، ساری سرشٹی کو بنایا، اس کے نام میں تکلیف۔ اسی لیے مسلمان اسی کو، اللہ کو بڑا مانتا ہے، اسی کے بارے میں گواہی دی جا رہی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، دو مرتبہ کہا جاتا ہے، ہر الفاظ کو دو مرتبہ دہرایا جاتا ہے اذان میں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھو گواہی جو دے رہے۔ اب تھوڑا سا جو مجھے تھوڑا بہت معلومات ہے اللہ کے فضل سے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کیا کہا جا رہا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغام لے کر اس دھرتی پہ آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسانوں کو پیغام سناؤ، انسانوں کو بتاؤ۔ اب 360 مورتی جو رکھی ہوئی تھی بیت اللہ کے اندر، میرے نبی نے محنت کی، تکلیفیں برداشت کی، مشقت اٹھائی، 2 مہینہ آپ کے گھروں کے اندر کم اور بیش چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کہ سندیش لے کر آ رہے ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں لوگوں کو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، اے لوگو ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک مالک کی طرف آؤ، اپنے رب کی طرف آؤ۔ یہ پیغام لے کر میرے نبی اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور رسول جو ہے پورے عالم کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ذرا غور کرے، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، اللہ کے لاڈلے ہیں، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کے اندر جو تھا اتنا شرک تھا، اتنی مورتی پوجا تھی، اتنی مورتی پوجا تھی، کچھ کہا نہیں جا سکتا میرے بھائی۔ پہلے پڑھو، سمجھو، پھر بولو۔ ہاں،
किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता, हम आवाज उठा देते। उसके बारे में पहले पता करो, फिर बोलो। हिम्मत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। अल्लाह अकबर। मेरे नबी तकलीफ ताइफ में लोगों को समझाने के लिए गए। 3 मील आपको पत्थर से सताया गया, तकलीफ दी गई, क्या जरूरत थी? लेकिन अल्लाह के रसूल है, माँ बाप से ज्यादा प्यार दे रहे हैं इंसान को, अपनी उम्मत को जो बुत परस्ती में फंसी हुई थी, समझाने जा रहे हैं। अभी आएगा ना, अभी आगे मैं बता रहा हूं क्यों समझाते थे, क्या वजह थी कि इंसान कैसे बच जाए अल्लाह के गजब से, अल्लाह के अल्लाह की पकड़ से कैसे बच जाए। ये मेरे नबी का काम था कि मौके का नबी मैं हूं, मेरे तरीके पर अपनी जिंदगी को लेके आओ, मेरे तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारो। ये मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या समझ, जो मुझे मालूम मैं समझा रहा हूं मेरे भाई। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। जो ईमान ले आया, जो मुसलमान हो गए, एक अल्लाह पर ईमान लाए, अपने नबी पर ईमान लाए, और जिन जिन चीजों को बताया गया उस पर ईमान लाए, उनसे कहा जाना हय्य अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, अल्लाह की घर की तरफ। पहला अल्फाज क्या था? अल्लाह अकबर। अब यहां क्या कहा जा रहा है? हय्य अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ दौड़ लगा दो। अल्लाह को बड़ा मानते हो ना? अल्लाह बड़ा है। नमाज की तरफ छोड़ो, ये दुनिया छोड़ो, मर जाओगे वैसे भी छूट जाएगी। अपने बागात के काम को छोड़ो, जब अल्लाह का नाम पुकारा जा रहा हो, एहसास दिलाया जा रहा है, नमाज की तरफ आओ, इबादत की तरफ। अल्लाह के सामने अपने आप को झुका दो, सरेंडर कर दो। नमाज का वक्त हो गया, ये बताया जा रहा है, आओ नमाज की तरफ। अरे मेरे भाइयों बहनों, जो अल्लाह हमें इंसान बनाया, आंख देखने के लिए, जबान बोलने के लिए, रोटी काटने के लिए दांत, जबान देखो कैसे अल्लाह ताला ने सिस्टम चलाया। जो बोल रहा हूं, कितने हरूफ निकल रहे हैं, कितने वर्ड निकल रहे हैं, कैसा सिस्टम चलाया। जरा गौर तो करो, हमारे कान सुन रहे हैं, हाथ देखो पकड़ने के लिए, अगर ये सीधी उंगलियां हो जाए तो रोटी तोड़ सकता है कोई? चम्मच पकड़ सकता है? खा सकते हो अगर ऐसे ही उंगली हो जाए तो? क्या करो? तो नमाज की तरफ बुलाया जा रहा है हमको, आपको। जो ईमान है, अहले ईमान है, औरतें घर में मुसल्ला बिछा दे काम को छोड़ के, क्या कर रहे हो? उसकी इबादत करना है, अपने रब की इबादत करना है, अपने अल्लाह की इबादत करना है जो एक है। हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, आओ नजात पाने के लिए, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी कहां है? मुबारक दीन में है, नमाज में कामयाबी है। नमाज के बताएगा ना, अल्लाह की घर की तरफ दौड़ लगा दो। नमाज पढ़ोगे 5 वक्त पाबंदी के साथ, कोई हाजत हो, कोई जरूरत हो, कोई पेश आए, कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, नमाज की तरफ दौड़ लगाओ, अल्लाह से मदद मांगो। कामयाबी क्या है? मुबारक दीन में है कामयाबी। मक्के के अंदर मेरे नबी जब तशरीफ लाए, कोई मुसलमान वहां था? नहीं था। दीन की मेहनत हुई, कितने लोग मुसलमान हुए, कामयाबी की तरफ आए। कामयाबी तो मरने के बाद दिखेगा ना, अल्लाह ताला दुनिया में ही बहुत लोगों को दिखा देता है। ये इस्लाम क्यों बढ़ रहा है, क्यों फैल रहा है? जरा गौर तो करो। ये हक और सच, मौत के बाद आने वाली जिंदगी हक और सच है। नहीं, बहुत दर्दनाक, बहुत खौफनाक है अगर हम इसके मुताबिक जिंदगी को ना गुजारा तो। कामयाब
मुबारक दीन में अल्लाह ताला ने अपने मुबारक दीन में रखा है कामयाबी। जो भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारेगा, अल्लाह की बारगाह में जाएगा, अल्लाह उसे कामयाब करेगा। कामयाबी तो वही है, कामयाबी, असल कामयाबी क्या है कि अल्लाह जिसको माफ कर दे। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, वो जिसे चाहे जन्नत दे। लेकिन अल्लाह ने एक जाब्ता बनाया, एक उसूल बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कामयाब करेगा कब? जब अपने नबी के तरीके पर जिंदगी को गुजारोगे। बाकी माफ करने पे अल्लाह, जिसे माफ करने पे आ जाए, जरा गौर करो, अल्लाह अल्लाह है, ये तो अल्लाह की अता है। जरा गौर करे, अल्लाह बहुत करीम है, बहुत रहीम है। जरा गौर करो, ये 2 मरतबा क्यों पुकारा जाता है? फिर अल्लाह याद दिलवा रहा है आजान के जरिए से, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, वो अव्वल है, उससे पहले कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था, एक मालिक, एक खालिक जो सबको रोजी दे रहा है। मेरे भाई, मेरी बहनें, सबसे बड़ा अल्लाह। जरा गौर करो, जरा गौर करो, अल्लाह ने कितनी कीमती चीजें जो है दुनियावी एतबार से और जिस्मानी एतबार से अपने बॉडी के अंदर देखो। आंख, कोई कह दे भैया 1 करोड़ रुपए ले लो, दोनों आंख दे दो, कोई दे सकता है? कोई कह दे मैं 1 अरब रुपए दे रहा हूं, अपना गर्दन कलम करवा लो। कितनी कितनी कीमती चीजें हैं मेरे भाई, आंख, जबान। जरा गौर करें, जो आज इंसान है ना इस धरती के अंदर, अल्लाह किसी से गाफिल नहीं है, किसी से गाफिल नहीं है। आखिर में क्या कहा जाता है मेरे भाई, मेरी बहनें, जरा गौर करो, जरा गौर करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। ला, जो ला वर्ड आया है ना, ला, जो मैं जहां तक मैं समझाऊं, समझा देना कमेंट में मेरे भाई बहन। ला का मतलब पूरी कायनात से कुछ नहीं होता, सब मोहताज हैं। हवा भी मोहताज, आग भी मोहताज, पानी भी मोहताज, इंसान भी मोहताज, जिन्नात भी मोहताज, फरिश्ते मोहताज, ये सूरज भी मोहताज, ये चांद भी मोहताज, ये आसमान भी मोहताज, ये दरख्त भी मोहताज, ये हवा भी मोहताज, ये ऑक्सीजन भी मोहताज, कुत्ते बिल्ली भी मोहताज, हर चरिंद परिंद दरिंद सब मोहताज है, किसी से कुछ नहीं होता। करने वाली जात सिर्फ तन्हे तन्हा सिर्फ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आसमान टिका है, सूरज चमचमा रहा है, जो रोशनी दे रहा है, गर्मी दे रहा है, इसके पीछे अल्लाह का अम्र है। जरा गौर करो, रात का निजाम जो आता है अल्लाह के हुक्म से आता है, इसके पीछे अल्लाह का अम्र है। दिन का निजाम जो चलता है अल्लाह के हुक्म से दिन होता है, इसके पीछे अल्लाह का अम्र है। हवा चलता है जो, ये अल्लाह के हुक्म से चलता है, इसके पीछे अल्लाह का अम्र है। आग जो है तपिश देती है, जो जलाती है, अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, इसके पीछे अल्लाह का अम्र है। पानी जो बहता है, जो हम पीते हैं, प्यास बुझता है, इसके पीछे अल्लाह का अम्र है, अल्लाह का हुक्म है। मेरे भाई जरा गौर करें, जरा गौर तो करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी कायनात ला है, ला मतलब कुछ नहीं, बेजान। जरा गौर करें, जो आदान पे जो मैं समझ चुका हूं थोड़ा बहुत मेरे भाई, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये सबसे बड़ा मालिक है, मालिक है, खालिक है, वही पालनहार है जिसने सारे संसार को बनाया। सारे संसार का रचयिता वो मालिक है, सारे संसार का रचयिता वो खालिक है, वो अव्वल है, वो पहले, वो बाद में, उसकी कुदरत जाहिर। अब जाहिर देख नहीं रहे, सूरज को आसमान कैसे टिक गया, सूरज कैसे टिक गया, ये सितारे कैसे टिक गए, हवा चलती है दिख नहीं रही, बोल मैं रहा हूं, जो कान सुन रहे, ये निकली हुई आवाज ये दिखाई नहीं पड़ रही। मेरे भाई जरा वो तो करें, कंधे पे जो फरिश्ते किरामन किरामन और कातबिन ये दिख नहीं रहे, जरा गौर करें, अल्लाह की कुदरत को तो गौर करें। उसके नाम से तकलीफ हो, कौन सा इसे धरती पे बड़ा बेवकूफ आदमी होगा। बहुत से ऐसे हमारे हिंदू भाई
بہت سے ہمارے ایسی بھائی بہن ہیں جو آذان کے وقت وہ اپنے بھاشڑ کہیں یا بیان کہہ لیں، جو بھاشڑ کہہ لیں، اسپیچ کہہ لیں، بہت ساری جگہ وہ اپنے روک دیتے ہیں کہ آذان ہو رہی، اتنا احترام کرتے ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہمارے ہندو بھائی بہن اتنے اچھے کہ وہ آذان کے وقت اپنے کام کو روک دیتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں دین کو سمجھو، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ میں اس پر ویڈیو بناؤں گا، جو لوگ کہتے ہیں تلوار کی نوک پر دین پھیلا ہے، زبردستی سے نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، پیار محبت اخلاق کیا، صرف اور صرف شیطان کو تکلیف ہوتی ہے آذان سے، پرماتما کے نام سے، اللہ کے نام سے صرف شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کو نہیں۔ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، ہمیں آپ کو مرنا ہے۔ جتنی باتیں کہیں یہ موت کے بعد آپ خود دیکھو گے، موت کب آ جائے کسی کو کچھ پتا نہیں، اللہ کے علم میں ہر حال میں مر جانا ہے، مرنا ہے۔ ذرا غور کریں۔ میرے بھائی، میں اپنے ہندو بھائی بہن سے بھی کہوں گا، یہ آذان پرماتما کا نام لیا جاتا ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، وہ رب ہے۔ کتنے ہمارے ہندو بھائی اکثر کہتے ہیں رب ایک ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا۔ ہم اسی رب کو مانتے ہیں، رب اللہ، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ ملک، وہ قدوس۔ ذرا غور کریں، میری بات سمجھانے میں کچھ کمی رہے ہوگی تو معافی چاہوں گا، کمنٹ میں بتانا، کمنٹ میں بتانا، کمنٹ میں بتانا۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی دین کو اچھی طرح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے میں جو غلطی ہوگی میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ ذرا غور کریں، جو کچھ معلوم تھا وہ تھوڑا سا میں نے شیئر کر دیا، اور کچھ کمی بیسی ہوگی صحیح کر لینا انشاءاللہ، سمجھا دینا کمنٹ میں۔ میں انسان ہوں، انسان ہے یہ غلطی کا کٹ پتلا، غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔